بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے توحید فی الالوہیت کے متعلق۔ توحید کی تین قسمیں ہیں: توحید فی الربوبیت، توحید فی الالوہیت اور توحید فی الصفات۔ توحید فی الربوبیت کے بارے میں مختصراً گفتگو پچھلی ویڈیو میں ہو چکی ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ توحید فی الالوہیت کا مطلب یہ ہے کہ معبود ہونے میں اللہ کی ذات کو ایک ماننا، یعنی یہ دل سے یقین کرنا، یہ ماننا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور عبادت صرف اللہ کی کرنا۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھنا، چاہے وہ نبی ہوں یا پھر ولی ہوں، بزرگ ہوں یا فرشتے ہوں، جو بھی ہوں، ان تمام کو اللہ کے علاوہ معبود سمجھنا، یہ شرک ہے۔ یہ ہے توحید فی الالوہیت، یعنی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ غیر اللہ کو بھی پوجتے تھے، بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مشرک کہلائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ توحید کا ذکر کیا ہے، بندوں کو یہ سمجھایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو، اللہ ہی کو عبادت کے لائق سمجھو، اسی سے مدد مانگو، اس کے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی کرو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ دو خدا کیوں نہیں ہو سکتے، دو معبود کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ زمین و آسمان میں اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک چاہتا کہ آج بارش ہو، دوسرا چاہتا کہ بارش نہ ہو، اب اس طرح سے نظام نہیں چل پاتا۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، کہ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہوتا، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، کفار کہا کرتے تھے، تو پھر وہ مالک عرش کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا معبود ہوتا تو جس معبود نے جس چیز کو پیدا کیا ہے وہ اس کو ساتھ لے جاتا، اور پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دیتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا دو بادشاہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر دو بادشاہ رہے گا تو پھر نظام جو ہے درہم برہم ہو جائے گا۔ اب ذہن میں ایک یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اگر دو خدا ہوتے تو دونوں مشورہ کر کے کام کرتے، دونوں سمجھوتا کر لیتے کسی ایک چیز پر۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ مشورہ سے اگر کام کیا جاتا تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں میں سے ایک کو دوسرے کی بات ماننی پڑتی، اور جب دوسرے کی بات ماننی پڑتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس نے بات مانی ہے وہ دوسرے کا محتاج ہو گیا۔ اور رب اور خدا کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ جو ہوتا ہے وہ صمد ہوتا ہے، یعنی تمام چیزیں اس کی محتاج ہوتی ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب اگر وہ کسی دوسرے کا مشورہ مان لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قادر مطلق نہیں ہے، مکمل اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور جب مکمل اختیار نہیں ہے اس کے ہاتھ میں تو وہ پھر رب بننے کے لائق ہی نہیں ہے، وہ معبود بننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس لیے معبود صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں، اس کے ہمسر کوئی بھی نہیں۔
تو آج توحید فی الالوہیت کے متعلق بات ہوئی. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے توحید فی الصفات کے متعلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.